اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر۔ آج کا موضوع بہت سننے والا ہے۔ میں تمام بھائیوں سے، سامعین اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ میری ان تمام باتوں کے اوپر توجہ دیں، غور کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آج میں آپ کے سامنے امام کائنات، امام الانبیاء، حبیب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی مبارک فرمان اور ایک بڑا ہی ہمارے لیے اصلاحی فرمان، بہت ہی شاندار اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، سننے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع ترمذی کے اندر 2417 نمبر کے اوپر اور 2416 نمبر کے اوپر میرے نبی کی یہ حدیث موجود ہے۔ میرے محترم بھائیو، اتنی اہم حدیث ہے، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، سمجھ رہا تھا، اس کو پڑھ رہا تھا، رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، حیران اور ششدر ہو رہا تھا کہ جن مراحل کے ساتھ انسان کا سامنا ہونے والا ہے وہ کتنے عام ہیں، اور ایک انسان ہے کہ جس کو ان مراحل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آنے والے حالات اور آنے والے جو اس کے ساتھ معاملات بننے والے ہیں، انسان کو پتہ نہیں کس بھول بھلائیوں کے اندر گم ہے انسان، اس کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انسان قبر سے زندہ ہوگا، باہر نکلے گا، میدان محشر کے اندر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، سب سے بڑی عدالت اور سب سے اہم ترین عدالت وہ اللہ کی عدالت ہے۔ دنیا کی عدالتیں عدولتیں کوئی نہیں، یہاں تو سارا جھوٹ چلتا ہے، حق سچ کی بات کوئی نہیں کرتا، سب بک جاتے ہیں پیسوں کے اوپر، سکوں کے اوپر، درم و دینار کے اوپر بک جاتے ہیں، غلط کو صحیح کر دیتے ہیں، صحیح کو غلط کر دیتے ہیں، اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہاں بھی کوئی انصاف ہے عدالت کہ یہاں انصاف ہوتا ہے، ترازو کی بڑی سی سمبل لگی ہوئی ہے لیکن انصاف کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کی عدالت ہوگی میرے محترم بھائیو، اس کے اندر صرف انصاف ہی ہوگا، ظلم ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، میں نے کسی اپنے بندے کے اوپر ظلم نہیں کرنا، میں نے انصاف کرنا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں بس اپنی رحمت کے ساتھ بغیر حساب کے معاف کر دے۔ اللہ ہمیں تیرے انصاف کے اوپر پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے کہ تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، مگر اللہ ہم تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں۔ اللہ تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کے اپنی رحمت سے نواز دے، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انسان اللہ کی عدالت کے اندر ہوگا، لا تزول قدمہ، بندہ قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میری اور کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ہے جن کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلا ہے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف ہمیشہ ہی سچ نکلا ہے، جس کی زبان کی گارنٹی میرا اللہ دیتا ہے۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ جب تک مندرجہ ذیل جو میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے والا ہوں، یہ سوالات رکھنے والا ہوں، ان کے جواب نہیں دے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قدم ہلا نہیں سکے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان سوالوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے؟ ان عمرہ فیما افناہ وان شبابہ فیما ابلاہ، کہ بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، کہاں اس کو لگایا تھا؟ اس جوانی کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ اس عمر کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ میں نے زندگی دی تھی، اتنا قیمتی وقت تو نے اس کو ضائع کر دیا، اس کو برباد کر دیا۔ آج پوری زندگی کی ڈیٹیل دے کہ تو زندگی کے اندر کر کے کیا آیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو ذرا سوچیں، میں اور آپ سب غور کریں، یہ جمعے کا وقت ہوتا ہی محاسبے کے لیے ہے، کچھ اپنی اصلاح کے لیے وقت ہوتا ہے کہ میں اور آپ غور کریں کہ اللہ ہم سے یہ سوال کرے کہ بتائیں کہ زندگی اور یہ عمر، یہ جوانی دی تھی، کہاں اس کو صرف کیا؟ تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کوئی میرے محترم بھائیوں مضبوط جواب نہیں، کوئی مناسب جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دے۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کے پاس سب سے قیمتی متاع یہ انسان کا وقت ہے، یہ انسان کا ٹائم ہے، اور اس زندگی کی دو بڑی اہم خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزری جا رہی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنی تیزی سے جا رہی ہے کہ آپ کو اس وقت اس کی تیزی کا اندازہ ہوگا جب ملک الموت آ جائے گا، روح نکالنے کے لیے آ جائے گا، اس وقت اندازہ ہوگا کہ یہ زندگی کتنی جلدی گزر گئی۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوسری اس زندگی کی خصوصیت یہ ہے، اس وقت کی خصوصیت یہ ہے، اس زندگی کا نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا کا سونا اکٹھا کر لیں، ایک پل دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ دو بڑی اہم خصوصیت ہیں وقت کی، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تیزی سے بھی گزر رہا ہے اور اس جیسی چیز دنیا کے اندر ہے بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ ہم سب سے اللہ نے یہ سوال کرنا ہے کہ جوانی دی تھی کہاں خرچ کی۔ آج کا میرے محترم بھائیوں نوجوان دیکھیں کہاں نظر آتا ہے، بازاروں کے اندر، چرستوں کے اوپر، موبائل کے اوپر، اور اللہ معاف کرے تھوڑی سی جوانی کیا آ گئی، سب سے زیادہ احسان کرنے والے والدین کو یہ آنکھیں دکھانے لگا ہے، کہتا ہے کہ میں جوان ہو گیا ہوں، میرا خون گرم ہو گیا ہے، اب سب سے زیادہ احسان اور محسن اس کے مربی والدین، ان کو یہ آنکھیں دکھاتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کرو۔ اللہ معاف فرمائے، اس قدر انسان جوانی کے اندر غیر محتاط اور غافل ہو جاتا ہے کہ والدین کا بھی گستاخ، اللہ اور اس کے رسول کا بھی گستاخ، اس کو صرف یہی نظر آتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہی صحیح ہے، میری ماں کو کیا پتا، میرے باپ کو کیا پتا، یہ قرآن کیا ہے، یہ رسول کیا ہے، میں جوانی کے اندر بس میں اپنی مرضی کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں یاد رکھیے، اگر جوانی کے اندر اپنی مرضی کرتے رہے اور زندگی کے اندر اپنی مرضی کرتے رہے تو یاد رکھیے کل قیامت کو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی مرضی کرے گا، اور اس کی مرضی قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ ایسے پکڑے گا، ایسے اللہ تعالیٰ پھر اس سے انتقام لے گا۔ بار بار قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا زبردست ہے، غالب ہے، وہ انتقام لینے والا ہے، وہ اس انداز سے انتقام لے گا۔ اللہ معاف فرمائے، پھر یہ رو رو کے برا حال ہو جائے گا، اس کی آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے گا، خون آ جائے گا، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں، کوئی اس کی سنے گا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جس قدر ہو سکے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی گزارش کروں گا، اس جوانی کو اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے تقوی کے اندر، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اس کو گزاریں۔ انشاءاللہ یہ جوانی آپ بہت بڑا کام اس کے اندر کر سکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی سیرت پڑھ سکتے ہیں، آپ کے کردار کو اپنا سکتے ہیں، بڑے بڑے معاملات اور بہت زیادہ کام آپ اس جوانی کے اندر کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ دن، یہ وقت، یہ گزر جائے گا، اور صحابہ کا انداز دیکھیے،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میرے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کی جماعت ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، انتہائی نیک، میرے نبی نے ان کی بڑی عظمت بیان کی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ما ندمت علی شیء ندمی علی یومی غربت فیہ شمسہ نقص فیہ عجلی ولم یزد فیہ عملی۔ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اس دن شرمندگی ہوئی جس دن تو گزر گیا، سورج غروب ہو گیا، میری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا، لیکن میرا عمل نہ بڑھ سکا، میرا نیک عمل نہ بڑھ سکا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہمیں اس دن سب سے زیادہ اپنے اوپر شرم آتی تھی، اپنے اوپر ندامت آتی تھی کہ آج کا دن گزر گیا لیکن روٹین کا ہی عمل کیا ہے، کوئی اضافے کا عمل نہیں کیا۔ میں اور آپ غور کریں میرے محترم بھائیوں، ہم سے تو فرائض نکل جاتے ہیں، نمازیں نکل جاتی ہیں، کتنے روزے نکل گئے، کتنے فرائض نکل گئے، کتنے فصلوں کی زکوٰۃ اور عشر نکل گئی، ہم نے ادا نہیں کی۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو ٹائم کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، جو وقت اور زندگی کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، ان کا تو ایک پل، وہ 5 منٹ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کا دن ایسے گزر جائے، روٹین کے مطابق گزر جائے، کسی عمل کا اضافہ نہ ہو، تو وہ اس دن کے اوپر شرمندگی اور ندامت محسوس کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان اور عمل نصیب فرمائے۔ اور آگے جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اللہ فرمائیں گے بندے تجھے میں نے علم دیا تھا، کیا کیا علم کے ساتھ؟ اس علم کے اوپر کوئی عمل بھی کیا کہ نہیں؟ ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، قرآن کا حافظ بن گیا، مدارس کے اندر بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، لیکن بتاس تو صحیح کہ اس کے اوپر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اب میرے محترم بھائیو دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں، ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، ایم اے اردو کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن دل بھی تاریخ کے اندر ہے، دماغ بھی تاریخ کے اندر ہے۔ اس علم، اس روشنائی کا کیا فائدہ جس نے رب کی پہچان نہیں کروائی، جس نے زندگی کی پہچان نہیں کروائی، جس علم نے یہی نہیں بتایا کہ تو دنیا کے اندر کس لیے آیا ہے، تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس علم کا فائدہ کیا؟ کتنے علم والے ہیں میرے محترم بھائیوں، کتنے علم والے اور کتنی ڈگریوں والے ہیں، ان کی نماز ضائع ہو جاتی، صبح سوئے ہوئے ہوتے ہیں، علم والے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھے، قرآن کے حافظ بنے، قرآن والے بنے، لیکن عجیب معاملہ ہے میرے محترم بھائیوں، کتنی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ ان کی نمازیں سوئے ہوئے ان کی نمازیں گزر گئی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا علم تو وبال بنے گا، جس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، ایسا علم تو انسان کے لیے وبال اور انسان کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ دیکھ لیں، اب بیٹھکوں کے اندر بیٹھ جائیں، بازاروں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ایسی کریں گے کہ ان سے بڑا کوئی علم والا ہی کوئی نہیں، بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی تاریخی باتیں کریں گے، بڑے بڑے ٹھکوسلے اور بڑے بڑے مسائل پیش کریں گے، لیکن مسجد سے بھی دور، قرآن سے بھی دور، نماز سے بھی دور، جتنے فرائض ہیں سارے فرائض سے دور ہے۔ کیا ہے فائدہ اس علم کا؟ اس علم کو کیا کرنا ہے میرے محترم بھائی؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم بیکار علم ہے، یہ صرف ایسے دعویٰ کرتا ہے کہ میں جی بڑا علم والا ہوں، میرے پاس علم ہے، صرف مجلس کے اندر وہ اپنا بھرم جمانے کے لیے، اپنے آپ کو ذرا نمایاں کرنے کے لیے وہ یہ علم کی باتیں کرتا ہے، لیکن جب وہ فرائض سے دور ہے، اپنے رب کو پہچان نہیں سکا۔ انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری میرے محترم بھائیوں اللہ کی عبادت تھی، اللہ کی عبادت تھی۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت تھا۔ جس کو یہی مقصد یاد نہیں رہا، وہ علم جتنا مرضی حاصل کر لے، وہ ڈگریاں کر لے، وہ جناب پی ایچ ڈی کر لے، وہ بڑے بڑے کورس کر لے، سارا بے فائدہ اور بے معنی ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی تجھے علم دیا تھا، کیا کیا؟ تو میرے محترم بھائیوں بڑی اہم بات ہے، سمجھنے والی ہے۔ سب سے زیادہ وہاں پر انہی
لوگوں کو پریشانی ہوگی کہ دعوے بڑے تھے کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن اللہ فرمائیں گے دعوے کی کوئی دلیل پیش کرو، کوئی ثبوت پیش کرو۔ تم نے اللہ سے محبت کی، رسول سے محبت کی، اصحاب رسول سے محبت کی، اہل بیت اطہار سے محبت کی، کوئی عملی نمونہ، کوئی ماڈل، کوئی پکچر کوئی پیش تو کرو، کوئی دکھاؤ تو صحیح۔ تو کیا جواب ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، یا اللہ بس زبانی کلامی ہم سب باتیں کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیو، زبانی کلام میں باتیں کرنے کا ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا، ایک رتی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب انسان اپنے علم کے اوپر عمل کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے محترم بھائیو، معراج کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، جا رہے تھے، وہ سنا واقعہ، ایک انسان کا سر کچلا جا رہا تھا، بار بار اس کا سر ریزہ کیا جا رہا تھا۔ پتہ چلا یہ وہ بدبخت ہے جس قرآن کا حافظ تھا، اہل علم تھا، لیکن صبح کی نماز ہو رہی ہوتی تھی یہ سویا ہوا ہوتا تھا، یہ سکون کی نیند کے اندر مگن ہوتا تھا، نماز ضائع کر دیتا تھا۔ بتائیں اس کو قرآن کا حافظ بننا، قرآن کا علم حاصل کرنا، اسلام کے علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ملا؟ جس کی نماز ہی بستر کے اوپر ضائع ہو جائے، اس کو میرے محترم بھائیو یہ سارے علم، یہ علوم کیا دیں گے؟ اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے سنیے، جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اللہ سوال کریں گے کہ مال تیرے پاس تھا، پہلا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے لیا تھا، کیسے کمایا تھا؟ اللہ فرمائیں گے تو کہتا تھا دنیا کے اندر کہ میں تو دنوں میں ارب پتی بن گیا تھا، میں تو دنوں میں کروڑ پتی بن گیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کیسے حاصل کیا تھا؟ یہ حرام کی کمائی تو نے کی تھی، یہ زیادتی اور ناانصافی اور فراڈ کی کمائی کی تھی، اور تو دنیا کے اندر دعوے کرتا تھا کہ میں جناب دنوں کے اندر ارب پتی بن گیا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیو اس کا بھی ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کہاں سے لیا مال؟ اتنا مال تیرے پاس تھا، کیا حرام خوری کرتا رہا ہے، سود خوری کرتا رہا؟ میرے محترم بھائیوں، میں کتنے ایسے گھروں کے بارے میں میرے تک یہ معلومات پہنچی ہے، اللہ معاف فرمائے، گھروں کے اندر، کئی علاقوں کے اندر اور مختلف گاؤں کے اندر گھروں کی عورتیں ایسا کام کرتی ہیں کہ وہ لوگوں کو سود کے اوپر 10-10 ہزار روپیہ، گھر کی عورتیں لوگوں کو سود کے اوپر رقم دیتی ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے اور اللہ معاف فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک مریض کو، ایک تنگ دست کو 10-10 ہزار روپے دے کر 40-40 ہزار لے چکی ہیں، 40-40 ہزار واپس لے چکی ہیں۔ ان کو اللہ کی قسم، ان خامدوں کو بھی میرے محترم بھائیوں شرم کے اندر ڈوب مرنا چاہیے، جن کی بیویاں یہ سود خوری اور حرام خوری کا کام کرتی ہیں، لوگوں کو پیسے سود کے اوپر دیتی ہیں۔ 40-40 ہزار مریض سے لے چکی ہے، مکروہ سے، بیمار سے، اس یتیم اور اس فقیر سے۔ میرے محترم بھائیوں اللہ معاف فرمائے، اس قدر مال کی ہوس انسان کے اندر آ چکی ہے، مرد تو مرد، عورتیں بھی اس مال کی ہوس کے اندر گرفتار ہیں کہ بس ہمارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں۔ سنیے میرے محترم بھائیوں، جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ سود کا 1 درہم، سود کا 1 روپیہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے اس کا گناہ زیادہ ہے، 1 درہم۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سود کے 72 گناہ ہیں، سب سے جو ہلکا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقی ماں سے زنا کرے، العیاذ باللہ، اس قدر۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اس مال کے لیے جس نے ہمیشہ ہی دھوکہ دیا ہے انسان کے ساتھ، اس نے بے وفائی کی ہے، یہیں کا یہیں رہ جانا ہے، اس نے ساتھ نہیں جانا، اس مال کے لیے اتنی بڑی حدیں انسان توڑتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو یہ سوال ہوگا بھئی مال کہاں سے کمایا تھا؟ میرے محترم بھائیو، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ حرام خوری سے کمایا گیا یا سود خوری سے، جمعے سے مال کمایا گیا؟ کتنے ایسے کیسز میرے محترم بھائیوں عدالتوں کے اندر ہیں
کہ زمین کے اوپر پیسے لے لیے ہیں، پیسے وصول کر لیے ہیں، لیکن زمین نام کر کے نہیں دیتے، زمین اشتام کر کے نہیں دیتے، نام کر کے نہیں دیتے۔ کتنے کیس میرے محترم بھائیوں عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی انسان نے کسی کی ایک بالشت جگہ ناجائز اپنے قبضے کے اندر لی، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال کر اس کو 7 زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ یہ محمد کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ انسان کی ذہنی صلاحیتیں میرے محترم بھائیوں دیکھیں، وہ چاہتا ہے بس مال آنا چاہیے، اتنا قیمتی وقت، اتنی قیمتی زندگی، ساری زندگی حرام خوری کے اندر، سود خوری کے اندر اور بیاج کھانے والوں کو میرے محترم بھائیوں یہ میسج پہنچا دینا چاہیے کہ سب سے زیادہ اس دھرتی کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، جو حدیں توڑنے والے ہیں، یہ بیاج کھانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ نے یہ سوال کرنا ہے کہ مال دیا تھا، کہاں سے لیا، کہاں سے کمایا، کوئی حلال طریقہ نہیں تھا؟ اس پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اس کو حلال طریقہ نہیں ملا؟ کتنے معزز اور بہترین طریقے ہیں جو حلال طریقے ہیں مال کمانے کے، اتنے بہترین طریقے موجود ہیں۔ اس نے وہ سارے طریقے چھوڑے اور اس نے کہا کہ میں تو راتوں رات امیر بننا چاہتا ہوں۔ اس نے سارے حرام اور ناجائز اختیار، جتنے بھی ذرائع تھے ان کو اختیار کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَفِي مَا أَنفَقَهُ، اس مال کو خرچ کہاں کیا تھا؟ یہ بھی سوال ہونا ہے بھائی، مال کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں لگایا؟ کاش یہ مال کو اپنے والد کے اوپر لگاتا، اس کی جنت بنتی۔ کاش ایسا ہو سکتا ہے مال کو اپنی والدہ کے اوپر لگاتا، اس کی جنت بنتی۔ یہ مال اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں کے انبار اس کو عطا کرتے، لیکن اس نے مال کہاں صرف کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے جوے کے اوپر لگا رہا ہے، فحاشی اور یعنی کے کاموں کے اوپر لگا رہا ہے، نشے کے اوپر لگا رہا ہے، اور اتنی قیمتی چیز میرے محترم بھائیوں فضولیات کے اندر کنجروں کے اوپر، بے حیا لوگوں کے اوپر اپنا مال صرف کر رہا ہے۔ کیا بنے گا میرے محترم بھائیوں جب اللہ یہ پوچھیں گے کہ اس مال کو خرچ کے کہاں کیا تھا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے محترم بھائیوں کہتے ہیں کہ بس لوگوں کو دکھانا ہے، کہ لوگ ہماری کہیں کہ جناب بلے بلے انہوں نے کروا دی ہے، بڑا انہوں نے کام کیا ہے۔ کیا بات ہے میرے محترم بھائیوں، یہ ساری شیطانی باتیں ہیں۔ مال تیرا ضائع ہو رہا ہے اور ایک نام کی خاطر لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کے لیے تو نے مال اور یعنی کے اوپر، فحاشی اور یعنی کے کاموں کے اوپر لگا دیا، کنجروں کے اوپر لگا دیا۔ میرے محترم بھائیوں کل قیامت کو حساب دینا ہوگا، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا کہ یہ مال کہاں اس کو صرف کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں مال اپنے والدین کے اوپر لگائیں، ان کی سہولیات، ان کے علاج، ان کی دعائی، ان کا خیال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، گھر کے اندر کوئی بزرگ بیمار ہو، کوئی والد بیمار ہو تو گھر والے پریشان رہتے ہیں کہ بڑی اس کے اوپر پیسے ہمارے لگ رہے ہیں، بڑے اس کے اوپر ہمارے اخراجات آ رہے ہیں، بڑی اس کی مہنگی دوائی لی۔ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کب یہ بوڑھا جائے، ہماری جان چھوٹے، ہمارا مال تو ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کی قسم انسان کس قدر ڈھٹائی اور کس گمراہی کے اندر اور کس اندھیرے کنویں کے اندر گر چکا ہے کہ والدین کے اوپر مال صرف کریں تو کہتا ہے کہ میرا مال ضائع ہو رہا ہے۔ کنجروں کے اوپر اور یعنی کے اوپر، فحاش کے کاموں کے اوپر، ناجائز معاملات کے اوپر مال بے جا اڑاتا ہے۔ وہاں اسے کبھی نہیں اس نے کہا نہیں کہ میرا مال ضائع ہو رہا ہے۔ گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرے، اپنے والدین کے اوپر خرچ کرے تو کہتا ہے کہ میرا مال ضائع ہو رہا ہے۔ حالانکہ جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا گھر کے اندر جو بھی یہ خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی کے حقوق پورے کرتا ہے، اپنے والدین کے اوپر خرچ کرتا ہے تو یہ مال اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اسی طرح جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اللہ جسم سے متعلق سوال کریں گے کہ میں نے تجھے طاقتور جسم دیا تھا، توانا جسم دیا تھا، تو صحت مند تندرست تھا، کہاں اس کو کھپایا ہے؟ دیکھ لیں میرے محترم بھائیو، سارے نوجوان اپنی انرجی کو، اپنی جسمانی قوت کو، اپنی دماغی صلاحیت کو ساری نجائز اور فضولیات میں ضائع کر رہے ہیں۔ موبائل کھولا ہوا ہے، بس یہی کام ہے، اپنی نظر کی صلاحیت کو بھی، اپنی دماغ کی قوت کو بھی، اپنی جسمانی قوت کو بھی، اپنی ہر قسم کی انرجی کو موبائل کے اوپر صرف کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا اور فی زمانہ سب سے بڑا فتنہ میرے محترم بھائیو یہ موبائل ہے، جو آپ کے قیمتی وقت کو، آپ کی قیمتی زندگی کو اور سب سے قیمتی متاع کو میرے محترم بھائیو اس انداز سے کھایا جا رہا ہے کہ آپ کے علم کے اندر بھی نہیں ہے، آپ کو معلوم اور احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو یہ جامع ترمذی کی حدیث بڑی اہم ہے، 2416 نمبر کی یہ حدیث میرا ہر نوجوان اپنے اینڈرائیڈ موبائل کے اندر جہاں فیس بک کے اوپر یہ گھنٹوں گزار دیتا ہے، واٹس ایپ کے اوپر گھنٹوں گزار دیتا ہے، میری منت ہے کہ ایک مرتبہ اینڈرائیڈ کے اوپر جا کر جامع ترمذی کتاب کھول کر وہاں پر یہ نمبر دیں اور اس حدیث کا مطالعہ کریں، اس کی تفسیر پڑھیں، انشاءاللہ روکتے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ میری اور دوسروں کی باتیں نہیں ہیں، یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی نے خوشخبری دی تھی، جامع ترمذی کے اندر ہی 2330 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی یا رسول اللہ ای الناس خیر، بہترین انسان کون ہے؟ بہترین انسان کون ہے؟ میرے نبی فرما رہے ہیں، فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین عمر، بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر دی تھی، بڑی لمبی عمر دی اور ساتھ اس کا عمل بڑا اچھا تھا۔ اور میرے محترم بھائیو اس عمر کی، اس زندگی کی قدر کریں اور بہترین زندگی بنانے کے لیے، بہترین لوگوں کے اندر شمار ہونے کے لیے اچھا عمل کریں، نیک بنے۔ یہ موبائلوں سے، یہ فضولیات سے کچھ نہیں ملنے والا میرے محترم بھائیوں، کچھ ملنا ہے تو نیکی سے کچھ ملنا ہے۔ خدا کے لیے اپنی زندگی کے اندر نیکی کو ٹارگٹ لیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، سب سے گندے لوگ کون ہیں، سب سے برے لوگ کون ہیں؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، فرمایا سب سے گندے انسان وہ ہیں جن کو عمر تو لمبی ملی تھی لیکن ان کا عمل بھی گندا تھا، ان کا عمل بھی برا تھا۔ فرمایا میری امت میں سب سے برے اور گندے ترین انسان یہ۔ تو میرے محترم بھائیوں اگر گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، فضولیات کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے اس قیمتی متاع کو ضائع کر رہے ہیں اور ان معاملات کے اندر مبتلا ہیں، تو میرے محترم بھائیوں پھر ہم شریر لوگوں کے اندر، گندے لوگوں کے اندر، اللہ اس کے رسول کے نزدیک جو شریر ترین لوگ ہیں ہمارا شمار پھر ان کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں خدا کے لیے نیکی کی طرف آئیں، نیک بنیں، اپنی زندگی کو اچھائی کی طرف لے کر جائیں، انشاءاللہ ہر موڑ کے اوپر آپ سرخرو ہوں گے، ہر موڑ کے اوپر آپ کامیاب ہوں گے۔ اور کچھ ایسے اعمال ہیں میرے محترم بھائیوں منٹوں کے اندر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہم منٹوں کے اندر کر لیتے ہیں۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر 5013 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، قل ھو اللہ احد، ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کو قرآن کی 1/3 کا ثواب ملتا ہے، یعنی 10 سپاروں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ لیکن کیا کریں، کتنے ایسے نوجوان ہیں میرے محترم بھائیوں، قرآن آ جائے سامنے موبائل میں فوراً آگے گزر جاتے ہیں، غلط قسم کی بات، فحاشی اور جانی کی بات ہو پورا دیکھیں گے اس کو،
تلاوت آ جائے، قرآن کا ترجمہ آ جائے، تلاوت آ جائے، کوئی حدیث آ جائے، فوراً آگے گزر جاتا ہے۔ نہیں، میری اور آپ کی ترجیح دیکھیں میرے محترم بھائیوں، ہمارا محبت کا لیول دیکھیں قرآن کے ساتھ، ہماری محبت دیکھیں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں یہ تلاوت تو ہے، چلو چھوڑو اس کو، یہ حدیث ہے، چلو اس سے آگے نکلیں۔ جھوٹ آ جائے سامنے، وہ کنجر لوگ جو سب سے زیادہ فحش، سب سے زیادہ عریانی والے، فحاشی والے اور سب سے زیادہ گندے لوگ، ان کے کلپ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ قرآن کا کوئی ترجمہ آ جائے، کوئی لفظی ترجمہ آ گیا، کوئی با محاورہ ترجمہ آ گیا، تو چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے سننا گوارا نہیں کرتے۔ اور میرے محترم بھائیوں، بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ذہنی صلاحیت یہی بن گئی، ہمارا ایمان کا لیول اتنا گر گیا، تو یاد رکھیں پھر ایک وقت آئے گا، پھر تباہی و بربادی ہی مقدر بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس وقت کی قیمتی ہونے کا احساس ضرور ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب اس کی قیمت کا، اس کا احساس ہوگا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب ملک الموت آ جائے گا اس کی جان نکالنے کے لیے، پھر کہے گا قال رب ارجعونی، اللہ ایک مرتبہ دوبارہ لوٹا دے، ایک مرتبہ معاف کر دے، مجھے موت نہ آئے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، میں ایک منٹ بھی موبائل نہیں دیکھوں گا، ایک منٹ بھی فضولیات کے اندر نہیں گزاروں گا، میں نیک بننا چاہتا ہوں، شاید میں نیک بن جاؤں، اللہ ایک موقع دے دے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، وقت تیرے پاس تھا، گزر گیا، اب دوبارہ وقت نہیں ملنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، نیکی کی طرف آئیں، نیک بنے اور نیکی کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کریں، انشاءاللہ ہر موڑ کے اوپر آپ انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ تو اس وقت کی قدر کریں۔ بڑے بڑے عظیم لوگ میرے محترم بھائیوں ہمارے سلف میں گزرے ہیں جنہوں نے اس وقت کی قدر کی ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا میرے محترم بھائیوں، امام ابن القیم اتنے بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، وقت کی قدر کرنے والے تھے کہ سفر کے اندر انہوں نے 2 بڑی کتابیں لکھی۔ سفر کے اندر، یہ دعویٰ ہے، دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ زاد المعاد ان کی بڑی بہترین کتاب ہے، 6 جلدوں کے اندر ان کی کتاب ہے۔ جو یہ کتاب پڑھ لیتا ہے انشاءاللہ کوئی بھی ان کو باتوں کے اندر کوئی ان کو ہرا نہیں سکے گا، کوئی اس کو گرا نہیں سکے گا، اتنا علم ہے اس کتاب کے اندر۔ اور اتنے اتنے بڑے امام گزرے ہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نیک بندے کہ 600 جلدوں میں، 300 جلدوں میں انہوں نے کتابیں لکھی، اتنا کام کیا۔ اور ایک اللہ کا بندہ گزرا ہے ابو بکر بن عیاش، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر 18,000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، 18,000 مرتبہ قرآن کا مطالعہ کیا۔ ہم ہیں کہ ہمیں جمعے والے دن بھی یہ فرصت نہیں ہوتی کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے، قرآن کا ایک صفحہ تک نہیں پڑھا۔ لیکن وہ اللہ کے بندے کہ 18,000 مرتبہ کہتے ہیں میں قرآن سے گزرا ہوں۔ اور اسی طرح ابن طبان کے بارے میں آتا ہے، بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، کہتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ صحیح بخاری پڑھی۔ اللہ کے نبی سے بڑا ہمیں بھی پیار ہے، بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں، لیکن شاید ہی کوئی بندہ ہو جس نے کبھی موبائل کے اندر صحیح بخاری کھولی ہو، کوئی ایک آدھی حدیث پڑھی ہو، الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدمی ملے گا۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے میں نے 1000 مرتبہ صحیح بخاری پڑھی ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، الشیخ البانی ان کے بارے میں آتا ہے، وہ 3 مہینے جیل کے اندر رہے، انہوں نے 3 مہینے کے اندر جیل کے اندر صحیح مسلم کا اختصار کیا، صحیح مسلم کتاب کا، حدیث کی کتاب کا اختصار جیل کے اندر کیا۔ جو لوگ ٹائم کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی جیل کے اندر ڈالا گیا اور انہوں نے جیل کے اندر 81 مرتبہ قرآن مجید پورا پڑھا، 81 مرتبہ۔ شاید ہم نے ساری زندگی بھی 81 مرتبہ نہ پڑھا ہو۔ اور میرے محترم بھائیوں، نیکی کی طرف آئیں، ان فضولیات میں اپنی زندگی نہ ضائع کریں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، بہت بڑے مفید آپ کام کر سکتے ہیں، جتنے بھی اہم ترین کام ہیں سارے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ وقت کی قدر کریں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، صحیح بخاری پڑھ سکتے ہیں، ایک ایک حدیث، اور کتنی ایسی بے شمار
میرے محترم بھائیوں برکتوں سے رحمتوں سے بھرپور دعائیں ہیں وہ آپ یاد کر سکتے ہیں، روزمرہ کے اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار آپ یاد کر سکتے ہیں، کتنی بے شمار وظیفے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں، بے شمار فوائد اس قرآن کے اندر ہیں اور لا تعداد فوائد محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر ہے۔ آپ اس زندگی سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں اللہ کے لیے میری ان باتوں کو سمجھیں، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے آپ کو بنائیں، اسی زندگی کے اوپر، اسی زندگی کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ آپ نے محشر کے میدان کے اندر اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا فرمائے، اللہ ہمیں نیک اعمال کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی زندگی بہترین گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔